آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. خوش آئند اقدام ہے کراچی گرینڈ الائنس کا، جس کے اندر تمام کراچی شہر کی جو ہے سماجی تنظیمیں ان کے ساتھ جو ہے حافظ نعیم الرحمان کے پاس جماعت اسلامی کے اس دفتر میں آ کے ان سے ملاقات کی کراچی کے مسائل پہ. تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو سینسس کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک وفاق نے اس پورے پاکستان کے اندر ایک چیٹنگ کا ایسا نظام رکھ دیا ہے، ورنہ دنیا بھر کے اندر ایک قانون ہے کہ آپ جب کسی شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سب سے 15 دن کے اندر آپ کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس اور یا اپنی آئی ڈی اس شہر کی بنانی ہوتی ہے اور پرانے شہر سے آپ کو تعلق ختم کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس پر آپ کا اپنا ووٹ بھی اس کو وہیں رجسٹر کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں جو ہے شہر میں جو مسئلہ یہ ہے کہ اسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ اس بات پر وفاقی حکومت سے ہمیں احتجاج میں اپنی اس بات کو شامل رکھنا چاہیے کہ جو سرحد سے آیا ہے، جو پنجاب سے آیا ہے، جو صوبہ سندھ سے یہاں پر مستقل طور پر آ کر اب رہ رہے ہیں، جن کے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اب ان کا ووٹ بھی یہاں پر ہونا چاہیے، ان کا جو ہے اندراج مردم شماری میں بھی یہاں ہونا چاہیے. اور جس طرح جو بہت سارے جو لوگ یہ وفاق کے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری وہاں پہ سیٹیں کم ہو جائیں گی، تو میں بہت سارے پنجابی پختون اتحاد کے لیڈر، کچھ سندھی لیڈر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ووٹ یہاں پہ رجسٹر ہو جائے گا، ہمارے یہ لوگ پرماننٹ یہاں پر آ جائیں گے تو اس سے ہمارے وہاں پر آبادی کم ہو جائے گی. لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اگر ایک سندھی، ایک پنجابی، ایک پٹھان کا ووٹ یہاں پہ رجسٹر ہوگا تو ان کے نمائندے اس کراچی شہر سے منتخب ہوں گے. یہاں پہ سندھی، پٹھان، بلوچی یہ یہاں پر نمائندے منتخب ہوں گے، اور جب وہ یہاں پر منتخب ہوں گے تو سندھ کے اندر وہ ان وڈیروں کو شکست دے سکتے ہیں کہ پھر وہ کراچی شہر سے ضروری کہ اردو بولنے والے جو وزیر اعلیٰ بنے وہ سندھی، وہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ بلوچ یہاں پر وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، جو ان وڈیروں کو جب شکست دے گا تو اس شہر کے سندھ کے بھرپور مسائل حل ہوں. جمہوریت، مردم شماری، عوام کے حقوق ان معاشروں میں ہوتے ہیں جو معاشرے سویلائزڈ ہوں. ہمارا معاشرہ ابھی تک اس حد تک سویلائز نہیں ہوا جہاں عام آدمی کو اس کو حقوق مل سکے. ہر ریاست کے اندر ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو ریاست اور عوام کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے. تو موجودہ مردم شماری میں جتنے بھی نقائص ہیں وہ اسی طبقے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر ہر آدمی کو صحیح گن لیا جائے تو اس کے حوالے سے اس کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ عام آدمی کو تنگ کرنا ہے اور اسے پریشان کرنا ہے. یہ موجودہ مردم شماری بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ عام آدمی کو اس کے حقوق نہ دیے جائیں، عام آدمی کو جو ہے وہ روٹی کے چکر میں اسے پھنسایا جائے، وہ اپنے ارد گرد جو سیاسی معاشی مسائل ہیں ان کے اوپر وہ نظر نہ رکھ سکے، اور وہ جو ہے عام عمل میں جو ہے وہ شریک نہ ہو سکے. میں یہی بول سکتا ہوں کہ ہر معاشرے میں ہر جگہ رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جس میں پہلا اصول یہ ہوتا ہے اسپیشلی بڑے شہروں میں کہ آپ کی تعداد کا پتہ، آپ کی مردم شماری کا پتہ ہونا چاہیے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہوتا ہے پھر تمام چیزوں کا طے کیا جاتا ہے کہ اس شہر میں، اس قصبے میں کتنے لوگ رہتے ہیں. کراچی شہر جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، پچھلے میرا خیال ہے 80 جب سے پاکستان قائم ہوا کبھی بھی شہر کے لوگوں کو صحیح نہیں گنا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر جن لوگوں نے بھی شہر کی، جن جماعتوں نے بھی نمائندگی کی، وہ پراپر نمائندگی نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ شہر بڑے مسائل کا شکار ہے. میں
امریکہ میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے شہروں میں رہا جاتا ہے، لیکن جب اس شہر میں آتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے، جس میں رہنے کا نہ کوئی اصول ہے، جس میں نہ گیس پراپر اویلیبل ہے، جس میں نہ بجلی ہے، جس میں نہ پانی ہے، جس میں اس لیے ہر چیز، ہر نظام ہوش پوش ہے۔ جب تک آپ کو اپنے گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد کا پتہ نہ ہو، آپ اپنے گھر میں کیسے کھانا بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں 20 افراد رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ 5 افراد رہتے ہیں، تو ان 20 افراد میں یقیناً جب بھی کوئی چیز تقسیم کی جائے گی تو انصاف سے نہیں کی جا سکتی۔ کس چیز کا فقدان سمجھتے ہیں آپ یہ سب چیزوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی شہر میں ایک منتخب نمائندہ رہا ہوں۔ ہماری شہر میں جو بھی منتخب لوگ رہے یا جن لوگوں نے اس شہر کی صحیح نمائندگی کرنی تھی، بدقسمتی سے وہ صحیح نمائندگی نہ کر سکے، جس میں ہم خود بھی شامل ہیں، اور جب تک اس شہر کو صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کی جائے گی، اس وقت تک اس شہر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ہم کراچی ریزیڈنٹس فورم کا میں وائس چیئرمین ہوں، اور اسلم بھائی کے ساتھ گرینڈ الائنس کا مل کے ہم نے آج حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی کے اندر لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے حافظ رحمان اور ان کی ٹیم سب سے نمایاں ہے، جو کراچی کی آواز بلند کر رہی ہے اور اس کے حقیقی مسائل پہ بات کر رہی ہے۔ اب آپ جب ناصر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ وڈیرا شاہی کے وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کراچی کے اندر کے رہنے والوں کو، حالانکہ یہ بات ان کو واضح ہونی چاہیے، یہ کسی قومیت کی بات نہیں کی جا رہی، یہ کراچی میں رہنے والوں کی بات کی جا رہی ہے، جو لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی صوبے سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی قومیت سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ان کی مفاد کی، ان کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں کے بعد جو وسائل کی آپ تقسیم دیکھ رہے ہیں کہ آج شہر جو ہے آبادی کا جنگل بنا ہوا ہے، لیکن اس کے تناسب سے نہ تو یہ روزگار مہیا ہے، نہ یہ جو فیسلٹی موجود ہے، ہم یوٹیلیٹی فیسلٹیز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کا گریبان پکڑ رہا ہے، چونکہ جو روٹی ایک آدمی میں یا 2 آدمی تقسیم ہوتی ہے، 200 آدمی میں تقسیم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ جھگڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے وہ عناصر جو اپنی ذاتی دکان مفادات کی کھولے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ غیر سیاسی جماعتیں ہوں، لیکن چونکہ ان کے مفادات وابستہ ہیں، وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ آج بھی آپ مثال موجود ہے، میں صاف طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے ایم کیو میں وہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہونے کی دعوے دار ہے، اس کے علاوہ دیگر پارٹیز میں کہاں ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز؟ وہ صرف لو اور دو کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں، ان کا عوامی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کراچی کی عوام بے آسرا کھڑی ہوئی ہے، آج ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے جو غیر سیاسی طور پر عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف کراچی کی بہتری کے لیے۔ اس وقت جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم اسٹیک ہولڈرز کی ایک کمیٹی بننی چاہیے جو بلا سیاسی مفاد کو سامنے رکھے صرف اور صرف کراچی کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے۔ بہت شکریہ۔ ضلع کوچائے جانا کیا پوچھتے ہو، جیسا مشاق ہے دور بھی ہے نزدیک بھی۔ یہ چلنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا سنسیٹی کے ساتھ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے عوامی سطح پر لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری ہی نہیں، کراچی ہی کی نہیں، بلکہ پورے پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ جب حقوق نہیں ملتے تو لوگ روڈ پہ آتے ہیں، پھر جب حقوق نہیں ملتے تو لوگ بندوق اٹھا لیتے ہیں اور پھر اپنی فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے کراچی میں ہے، اس سے پہلے کہ لوگ تیسرا ہدف اٹھائیں، تیسرے مارک اس پہ لے کے جائیں، حکومت کو، سیاستدانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھنا چاہیے۔ اس کو سیاسی تاش پتوں پہ نہ الجھایا جائے۔ آپ نے کریے، حافظ صاحب کا اس وقت نعرہ ہے 30 اپریل کے حوالے سے کہ وڈیروں جاگیرداروں کو نظام قبول نہیں کریں گے، مگر کئی دہائیوں سے جو ہے وڈیرے اور جاگیردار ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ روز اول سے خاکسار تحریک وڈیرا شاہی، جاگیردار اور اس طبقے کے خلاف ہمیشہ سے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ بلکہ علامہ مشرقی کا میں شعر ایک سناتا ہوں، یہ زمیں کی بہتری ہے تن من ہر ایک لگا دو، دنیا کے بے کسوں کو تدبیر حق سنا دو، روٹی تو شے نہیں کچھ یہ غریب کو ہے دھوکہ، ہو غریب کی حکومت اس کی ہوا چلا دو، اور سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ایک ہے، ہلکے غریب کے سب اس سے الگ ہٹا دو۔ سارا فلسفہ اس میں موجود ہے، جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرا، اور پاکستان میں جو فیڈرل لا بنا ہوا ہے، فیڈرلزم ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور تب ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی گراس روٹ لیول پر جو حکومت ہے اس کا قیام ہو سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کراچی کا ہے، ہمارا مسئلہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا ہے، ہمارا مسئلہ ہماری بقا کا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پورے عوام کو
भरपूर तरीके से बाहर आना चाहिए, समझिए ना, और इस मसले को हल करने के लिए हमारा साथ दें। और इस मौके पर जो हम जमात इस्लामी हमारे साथ दे रही है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमें कराची की जो है बका का मामले को उठाना चाहिए और ये कंसेंसस जो हैं इस पर बात करनी चाहिए और इस पर अवामी शऊर बेदार होना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि वो इस पर भरपूर किरदार अदा करे ताकि मुहिब वतन, मुहिब कौम लोग जो हैं वो उनको हक मिले और इस तरह ये सारा मीडिया नज़र आए कि वाकई मुहिब वतन मीडिया मौजूद है। बहुत खुशाइंद है, असलम भाई ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं समझता हूँ इनको पहले से यहाँ आना चाहिए था और पहले से ये कदम उठाना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। जहाँ तक ये मर्दमशुमारी का ताल्लुक़ है, ये तमाम गेम जो है ये वो पीपल्स पार्टी करती है। पीपल्स पार्टी बदमाशी करती है। आपने देखा होगा कि नईमुर रहमान ने मेरा क्या तारुफ किया कि ये हमारे साथी हैं धरने के। मैंने वहाँ भी इनसे कहा था कि देखो ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, लॉलीपॉप दे के तुम्हें यहाँ से उठा देंगे, तुम जब तक इनसे लिखवाओगे नहीं यहाँ से उठना मत। बहरहाल अब ये मैं कहता हूँ कि असलम भाई ने जो कदम उठाया है, गो के इनके वसाइल कम हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये इस मसले को हल करेंगे क्योंकि ये मुखलिस हैं। और मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि इनका साथ दो भरपूर, तो ये मसला इंशाअल्लाह हल होगा क्योंकि ये तासुब से पाक काम कर रहे हैं। मैं बतूल वेलफेयर का मैं चेयरमैन हूँ और मैं इनके साथ हूँ और हर वक्त इनके साथ रहूँगा। मैंने शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इम्तियाज़ुल हक बुखारी और ग्रैंड अलायंस जो असलम भाई ने बनाया है और हम ग्रैंड अलायंस के साथ हैं और ग्रैंड अलायंस के जो भी करता धरता लोग हैं उनके हम साथ हैं। और साहब के यहाँ आए थे जमात इस्लामी के अमीर जो हैं और हम ये बताना ये चाहते हैं कि हमारे साथ 30-40 साल से तकरीबन कराची के अंदर कराची की जो रहायशी लोग हैं उनके लिए जो मुकामी बुनियादी लोग हैं उनके साथ ज़्यादती होती रही है। और गुज़िश्ता 30 साल से MQM ने सौदा हम लोगों का कर चुके थे। आज हमें ये पता चला है कि MQM वफाक में भी खेल रही है और सूबाई में भी खेल रही है। पीपल्स पार्टी से बताती है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर ताल्लुक़ है। हाँ, और ये हक तलफी हुई है हम लोगों के साथ, कराची वालों के साथ। और हम ग्रैंड अलायंस के साथ असलम भाई के साथ जब आवाज़ देंगे शाना बशाना इनके साथ कदम ब कदम खड़े हुए। गवर्नमेंट को अख्तियारात दो। आज हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा सेंसस सही नहीं हुआ तो हम आपको ये बता रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के तमाम लोगों को कि फिर हम सूबा बना कर रहेंगे और बना कर दिखाएंगे। और तमाम कराची के लोग चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों वो इस सूबे की हक़ में हमारे साथ खड़े होंगे। मैं हाफिज़ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि अगर हमारे हुकूक ना मिले तो आप हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मरदमशुमारी का जो मामला चल रहा है इस पर ख़ास तौर पर कराची ग्रैंड अलायंस की तरफ से हमारे असलम भाई और पूरी टीम हमारे साथ तशरीफ़ लाए लोग और इन्होंने बड़ी मालूमात भी फ़राहम की, हमने एक्सचेंज ऑफ नोट्स भी किया और हम सब का इस पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि अगर कराची में जितने लोग रहते हैं उन सब की गिनती पूरी हो जाए तो ये नुमाइंदगी का मसला भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, वसाइल का मसला भी रिज़ॉल्व होगा और जॉब्स भी मिलेंगी। चूँकि वफाकी इन मुलाजमतों में कोटा सिस्टम है तो आबादी के लिहाज से फिर जॉब्स मिलती हैं, तो वो कराची के लोगों के साथ पहले ही बहुत ज़्यादती हो रही है। सूबे में तो उन्होंने ज़बरदस्ती का कोटा लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के तनाजुर में आबादी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। बदकिस्मती से हमारे साथ ये धोखा हुआ कि माजी में लोगों ने सौदेबाजी करके हमारी आबादी को कम करवाया और लास्ट हुकूमत जो थी वफाकी यानी नून लीग की हुकूमत में ये हुई थी, सेंसस हुआ था और PTI और MQM की जो हुकूमत थी तो उसमें इसकी मंजूरी हुई थी, जो हमने इसकी मुखालफत की थी, मंजूरी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब दोबारा से जो सेंसस हो रहा है इसमें फ़्लॉज़ हैं, हमने उसकी निशानदेही की है, हम उसके लिए तहरीक चला रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हमारा पोर्टल बना हुआ है। 30 अप्रैल को एक बहुत बड़ा मार्च हम एहतजाज कर रहे हैं, इस फ्रॉड मरदमशुमारी नामंजूर मार्च, और ये शार फैसल पे होगा। मैं अहलियान कराची को आपके तवस्सुस से और आप सब लोगों को भी दावत देता हूँ। हम शाना बशाना खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी और नहीं होने देंगे। और अगर हमारी गिनती पूरी हो जाए तो ये ऐसा हसास मसला पैदा ही नहीं होगा जिसके नतीजे में ये लोग सिंधी महाजिर तफरीक पैदा करें। तो इसलिए जो है हम ये समझते हैं कि इस पर सबको इत्तेफाक भी है और इंशाल्लाह हम मिलजुल कर काम करेंगे। एक मिनट बोलिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है और जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने और मोहतरम असलम साहब और दीगर यहाँ सीनियर सिटीज़न, दीगर सियासी और समाजी तंजीमों ने यहाँ रोल अदा कर रहे हैं,
ہم کراچی کی نہیں پاکستان کی بقا کی بات کر رہے ہیں.